السلام علیکم۔ پھر جب یہ خبر حلب پہنچی تو شاعری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دراز کر دیے۔ اے قادر مطلق، تیرے لامحدود خزانوں میں جتنی نعمتیں اور عزتیں ہیں وہ سب میرے صلاح الدین کو بخش دے۔ اسے دشمنوں کی نظر بد اور فتنہ انگیزوں سے محفوظ رکھ۔ اگر اسے کوئی جسمانی اذیت یا بیماری پہنچنے والی ہے تو وہ مجھ پر گزار دے۔ یہ دعا مانگ کر شاعری اداس ہو گئی۔ حلب اور مصر کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا، اب تو شاید ہی اسے کبھی دیکھ سکوں گی۔ شاعری نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ تو خود غرضی ہے۔ شاعری نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب وہ حلب میں رہے گا تو پھر مصر کی وزارت کا انتظام کس طرح سنبھالے گا؟ اچانک شاعری کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی۔ اگر صلاح الدین ایوبی مصر سے یہاں نہیں آ سکتا تو میں خود وہاں جا سکتی ہوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاعری کے دل و دماغ میں ایک برق سی لہر آئی اور زرد چہرہ چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ برق بجھ گئی جس نے شاعری کے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار پھر چاروں طرف مایوسیوں کا اندھیرا پھیل گیا اور وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاعری تو اول و آخر کنیز ہے، مصر کے وزیر اعظم کی تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ لوگ پاگل کہیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی شاعری کے سینے کے سارے زخم چھل گئے تھے اور ان سے خون رسنے لگا تھا۔ شاعری نے گھبرا کر اپنے حجرے کی چھت کی طرف دیکھا جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں اشک برسانے لگیں۔ اے اللہ، میں تجھ ہی کو پکارتی ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تیرے پاس کیسے آ سکتی ہوں۔ مجھے اپنی اس منافقت سے شرم آتی ہے۔ میں اپنے استاد کو چھوڑ کر مصر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسی خود غرضی ہے میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر شاعری اٹھی اور اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قاضی ابن ارسون نے انسانی قدموں کی چاپ سن کر کہا، کون؟ شاعری نے استاد گرامی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کی خادمہ شاعریہ۔ قاضی ابن ارسون نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دیا۔ شاعری تیزی سے آگے کی طرف جھکی۔ پھر قاضی ابن ارسون نے ادھر ادھر اپنے ہاتھ کو گردش دی اور شاعری کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی ابن ارسون آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بہترین طبیبوں سے قاضی ابن ارسون کا علاج کرایا تھا، مگر تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا۔ قاضی ابن ارسون کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ قاضی صاحب نے کئی بار سلطان عادل سے درخواست کی تھی، اس معذوری کے سبب انہیں منصب قضاء سے فارغ کر دیا جائے، مگر سلطان نور الدین زنگی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی اور قاضی صاحب کے لیے 2 سرکاری نگران مقرر کر دیے۔ قاضی ابن ارسون اسی حالت میں عدالت جاتے تھے، مقدمات کی سماعت کرتے تھے اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے سنا دیتے تھے۔ قاضی ابن ارسون اپنا باقی وقت مدرسے میں گزارتے اور شاگردوں کو درپیش فقہی مسائل سمجھاتے۔ ان اوقات میں شاعری اپنے استاد کی خدمت انجام دیتی۔ استاد محترم، آپ نے سنا صلاح الدین ایوبی مصر کا وزیر اعظم ہو گیا ہے؟ یکا قاضی ابن ارسون کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، وزیر اعظم کا عہدہ بہت چھوٹا ہے، اس کا نام یوسف صلاح الدین ہے، حق تعالیٰ نے اس کے لیے بادشاہی لکھی ہے۔ یک شاعری پھر اداس ہو گئی اور غمزدہ لہجے میں بولی، مجھے بہت دکھ ہے استاد محترم، ناقابل بیان دکھ۔ قاضی ابن ارسون گھبرا گئی، کس بات کا دکھ میری بیٹی؟ جب صلاح الدین ایوبی آئے گا تو آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ شاعری رک رک کر بول رہی تھی۔ کاش کاش، قاضی ابن ارسون نے باوقار لہجے میں کہا، جب اس کی دعا کے خلاف آسمانی فیصلہ ظاہر ہو جائے تو انسان کو صبر و شکر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ مشیت الہی یہی تھی کہ میں آنکھوں سے محروم ہو جاؤں۔ پھر کہنے لگے، میں اندھا کہاں ہوں، میری روشنی صلاح الدین ایوبی ہے، تم ہو سینکڑوں شاگرد ہیں، کسی کے خد و خال آنکھوں میں نہیں دل میں نقش ہوتے ہیں۔ حقیقی روشنی تو دل کی روشنی ہے، جب صلاح الدین ایوبی آئے گا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ استاد گرامی کی بات سن کر شاعری کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے غار میں گرنے والی تھی اور اچانک نادیدہ ہاتھوں نے اسے تھام لیا ہو۔ صلاح الدین ایوبی کے انتخاب پر مصری عمراء نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصر تنہائی میں خلیفہ اعظم سے ملے اور اپنی جانثاریوں کے قصے سناتے ہوئے بولے، امیر المومنین، کیا ہم نے اس دن کے لیے سرزمین مصر کو اپنا خون پلایا تھا کہ جب فصل تیار ہو جائے تو اسے ہمارا بدترین دشمن کاٹ کر لے جائے؟ خلیفہ اعظم نے چونک کر اپنے دونوں امراء کی طرف دیکھا۔ وہ ابو جعفر اور علی ناصری کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کہنے لگا، کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ ابو جعفر نے انتہائی مکاری کا مظاہرہ کیا، چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آگے کی طرف جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، صلاح الدین ایوبی، جسے آپ نے مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا ہے اور جس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا ہاتھ ہے، بڑی عجیب بات ہے
کہ آپ نے اپنا پورا گھر ایک جاسوس کے حوالے کر دیا ہے۔ خلیفہ اعظم نے اپنے دونوں امراء کی بات بہت غور سے سنی، پھر بہت نرم اور سیاسی لہجے میں انہیں سمجھایا۔ یہ ایک عارضی انتظام ہے، چونکہ صلاح الدین ایوبی نے مصر کے عوام کو شاور جیسے ظالم و شفاق انسان سے نجات دلائی ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں پر اس کی شخصیت کے خوشگوار اثرات موجود ہیں۔ اگر ایسے موقع پر صلاح الدین ایوبی کو ہٹایا گیا تو مصر کی رعایا کو گراں گزرے گا۔ کچھ دن گزر جانے دو، جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے تو سلطان نور الدین زنگی کا جاسوس بھی۔ خلیفہ اعظم نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ابو جعفر اور علی ناصری کو بہلانے کی کوشش کی۔ ان دونوں اقتدار کے بھوکوں نے خلیفہ اعظم کے ادھورے جملے کا یہی مطلب لیا تھا کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی ہے اور صلاح الدین ایوبی کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری خلیفہ کی خلوتگاہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن مصر کا روحانی پیشوا باربک خلیفہ اعظم سے تنہائی میں ملا۔ اس کے روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر باربک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ باربک نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ اعظم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ امیر المومنین کی عمر دراز ہو اور اقتدار عالیہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ خلیفہ اعظم نے باربک کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ خلیفہ اعظم نے باربک سے سوال کیا، آپ نے کیسے زحمت کی؟ یکا باربک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا اور کہنے لگا، کسی گمراہ انسان کا مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا نہایت ہی برا شگون ہے۔ باربک نے صلاح الدین کا نام لیے بغیر کہا، اگر یہ بدت کچھ دن اور جاری رہی تو محلات شاہی پر عذاب آسمانی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ باربک کا لہجہ بتدریج پرجلال ہوتا جا رہا تھا، پھر میری دعا بھی کسی کام نہیں آ سکتی، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ خلیفہ اعظم نے آئزانہ لہجے میں کہا، یہ میری سیاسی مجبوری ہے۔ باربک نے کہا، کیسی مجبوری؟ آج ہی میرا کوئی فدائی صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر دے گا۔ خلیفہ اعظم خوفزدہ ہو گیا، نہیں پیشوائے محترم، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر صلاح الدین مصر میں قتل ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، سلطان نور الدین زنگی میری سلطنت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ جواب میں باربک نے کہا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کا قتل نہیں چاہتے تو اسے آج ہی برطرف کر دو، علی ناصری تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ خلیفہ اعظم باربک کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سہم سا گیا، بس کچھ دن انتظار کر لیں، وہ نوجوان ہے، جوش جوانی اور وزارت عظمیٰ کے نشے میں اس سے یقیناً کوئی غلطی سرزد ہوگی اور بس وہی اس کا آخری دن ہوگا، جلدی کرو، تمہارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا باربک کھڑا ہو گیا، اگر صلاح الدین سے کوئی غلطی سرزد نہ بھی ہو تو تب بھی تم اس کے کام میں عیب تلاش کر کے اسے مصر سے رخصت کر دو۔ خلیفہ اعظم نے آگے بڑھ کر باربک کو رخصتی بوسہ دیا اور بڑے فرما بردار لہجے میں کہا، ایسا ہی ہوگا محترم۔ جب باربک خلیفہ اعظم کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا تو اعظم نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پہلے میں تم لوگوں کا انتظام کروں گا، پھر صلاح الدین ایوبی کی باری آئے گی۔ یہ کہتے کہتے خلیفہ اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ خلیفہ اعظم خود بھی باطنیوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دوسرے باطنیوں کی طرح اہل ایمان کے لیے شدید نفرت کے جذبات موجود تھے، مگر حالات نے اسے ایک انتہائی نازک موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف یروشلم کے عیسائی اس کی حکومت کو حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصری مصر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ الغرض خلیفہ اعظم کی اقتدار اور زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور فوج کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ہر امیر کا ایک الگ فوجی دستہ تھا، صرف صلاح الدین ایوبی ایسا شخص تھا جس کی اپنی فوج نہیں تھی۔ یہی سوچ کر خلیفہ اعظم نے اسے وزیر اعظم بنایا تھا تاکہ وہ بغاوت بھی نہ کر سکے گا اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ پھر جب وہ اندرونی دشمنوں پر قابو پا لے گا تو صلاح الدین ایوبی کو بھی برطرف کر دے گا۔ یہی وہ خفیہ منصوبہ بندی تھی جسے خلیفہ اعظم نے اپنے قریبی مشیروں پر بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ پورا مصر اندرونی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسی نازک فضا میں فقیر ضیاء الدین عیسیٰ قصر وزارت پہنچ کر صلاح الدین ایوبی سے ملے۔ صلاح الدین ایوبی اس رات سے باخبر تھا کہ فقیر ضیاء الدین ہی نے اپنی دانشمندی سے اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کی تھی، اس لیے وہ اس نامور عالم کی دل سے قدر کرتا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کو ضیاء الدین کی آمد کی خبر دی گئی تو وہ ان کے استقبال کے لیے قصرت وزارت کے دروازے تک آیا اور بڑی عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ پھر فقیر ضیاء الدین نے مکمل تنہائی میں صلاح الدین ایوبی سے کہا، نوجوان، میں نے تمہاری حمایت اس لیے کی تھی کہ مجھے تمہارے روشن چہرے پر مومنانہ فراست کے آثار نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ میری اس خوشگمانی کو برقرار رکھے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ کوئی اہل ایمان میری طرف سے بدگمان نہ ہو۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم ہے کہ مصر میں اہل ایمان کی کیا حالت ہے۔ یہ کہتے کہتے فقیر ضیاء الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں جو حق کے نام لیوا ہیں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے،
وہ اپنے گھروں میں منہ چھپائے پڑے ہیں اور گمراہوں کی مختلف جماعتیں مذہب کی قبا پہن کر دین حنیف پر برسوں سے مشق ستم کر رہی ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی شعبدہ بازیوں سے مذہب کو ایک تماشا بنا ڈالا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ زمانے گزر گئے کہ یہاں کی فضاؤں میں شدید حبس کا عالم ہے، اہل ایمان کا دم گھٹتا جا رہا ہے، مگر نہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام کلمہ گو پیاسے مر جائیں، تم منافقت کے اس صحرا پر ابر کرم بن کر برس جاؤ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ فقیر ضیاء الدین کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور پردرد لہجے نے صلاح الدین ایوبی کو بھی رلا دیا تھا۔ پھر فقیر ضیاء الدین عیسیٰ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے صلاح الدین ایوبی کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ناصر کے لفظ پر صلاح الدین ایوبی چونک اٹھا، کیونکہ خلیفہ اعظم نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے الملک الناصر کا خطاب بھی دیا تھا۔ فقیر ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کے ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کے مایہ ناز فقیہ اور محدث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ حضرت امام شافعی کا روزہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے صلاح الدین ایوبی نے اسی علاقے سے شاور جیسے غدار کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ صلاح الدین بہت دیر تک امام شافعی کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا، پھر اس نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ فقیر ضیاء الدین سے ملاقات کے بعد صلاح الدین ایوبی ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین زنگی اور اسد الدین شرکو کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا، جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، مگر فقیر ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں صلاح الدین ایوبی کو یہ نکتہ سمجھا دیا تھا، بیرونی کے مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھکے ہوئے قزاقوں کا قلع کما نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ملت اسلامیہ کا استحکام ممکن نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فقیر ضیاء الدین کی یہ بات اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتار لی تھی اور پھر وہ امام شافعی کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے ایک عہد بھی کر آیا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اسی رات صلاح الدین ایوبی نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چشمہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکایک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے، جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا، اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ صلاح الدین کچھ دیر تک مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی کا بیان سنتا رہا، پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ صلاح الدین کا چچا اسد الدین شرکو ایک عظیم سپاہ سالار اور جانباز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شرکو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی۔ لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، میں ان تمام جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا، جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔ میں جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا، آج اسے فوجیوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔
اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسدین شر کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زندان میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے، اور تمہاری عفت میں آپ خواتین صلیبیوں کے کنیزیں بنائے چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ صلاح الدین ایوبی کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ اعظت کی ساری باقاعدہ فوج صلاح الدین ایوبی کی ہمنوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں نوجوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج صلاح الدین ایوبی نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں صلاح الدین ایوبی کے گرد جانصاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔